بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آئے تو مسلمانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، دل خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مسلمان خوش ہوتے ہیں، دل نور سے منور ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کے بڑوں کو بھی تکلیف ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے آتا ہوا، پاک والدوں کی پیٹھوں سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک کے اندر جب گیا تو اس وقت ابلیس نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخیں ماری، اور سب شیطانوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور فرشتوں نے ابلیس کا جو تخت سمندر پر تھا اس کو اٹھایا اور سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور فرشتے کئی دن شیطان کو تنگ کرتے رہے۔ اور پھر شیطان جبل ابو قبیس پر جا کر چیخو پکار کرتا رہا، اپنی ذریات کو جمع کیا اور کہا کہ آج تو ہم لٹ گئے، اب ہم مر جائیں گے، اب ہمارا کام صحیح طریقے سے نہیں چلے گا۔ اس کی جو ذریات، اس کی جو اولاد تھی، اس نے پوچھا اے آقا ہوا کیا ہے؟ آج اتنا چیخو پکار، کتنے دن سے تیرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، اب دنیا میں چند ماہ بعد ایک نبی آئے گا، جس نبی نے آتے ہی بتوں کو گرا دینا ہے، اس نبی کے آتے ہی بتوں کی عبادت ختم ہو جانی ہے، اس نبی نے آتے ہی برائی سے منع اور نیکی کا حکم دے دینا ہے، اور جو اس کے دیوانے ہوں گے وہ میری بات کیسے سنیں گے؟ اس نے بہت چیخو پکار کی، اور پھر 9 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ میلاد کی تکلیف ابلیس کو بھی تھی، ابلیس کے ماننے والوں کو بھی تھی، ابلیس کی روحانی اولاد اس وقت بھی پریشان تھی، آج بھی پریشان ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت سے پریشان تھی، اب ولادت کا مہینہ آئے تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کے ماننے والوں سے ابلیس کے فرما بردار اور مطیعوں میں سے یہودی نمبر 1 ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی، نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی اور بعد بھی بہت ہی مرتے ہیں، ان کو بڑی ہی تکلیف ہے، دین اسلام کو ختم کرنے کی طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ چراغ کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک یہودی قریش کے پاس آیا، کہا کہ تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ قریش کے مردوں نے کہا کہ یار پتہ نہیں۔ پھر قریشی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں گئے، واپس آ کر کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلیں، اور یہودی نے کہا کہ مجھے وہ بیٹا دکھائیں۔ جب اس نے دیکھا وہ مرنا شروع ہو گیا، اس نے کہا یہ تو نبی آخری الزماں آ گیا، یہ تو آخری نبی آ گیا۔ پھر اس نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی، جب اس کو دیکھا تو وہ گش کھا کر بے ہوش ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے شیطان ناراض، یہودی بے ہوش۔ آج بھی اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ دیکھے کہ میرا رشتہ شیطان کے ساتھ مل رہا ہے یا یہودیوں کے ساتھ مل رہا ہے یا ان مسلمانوں کے ساتھ مل رہا ہے کہ جو حضور کی ولادت پہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور حضور کا ذکر مبارک آ جائے تو پھر اس نام مبارک کے لیے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اور حضور کے نام مبارک کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سروں پہ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور ہماری بہار تو آپ سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔